بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 25 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 یعنی پہلے پارے کے آخر تک کا مطالعہ توفیق ربانی سے ہم کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز دوسرے پارے کی ابتدا یعنی آیت نمبر 142 سے لے کے 152 تک یعنی 11 آیات کا ترجمہ توفیق ربانی سے سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول، اب کہیں گے، السفہاء، یہ بے وقوف، من الناس، ان لوگوں میں سے یعنی اہل کتاب میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے، ما، کس چیز نے، واللہم، پھیر دیا ہے ان کو یعنی ان مسلمانوں کو، قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے۔ یہاں چونکہ جیسے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد کے احوال بیان ہو رہے ہیں، تو ہجرت کے بعد 17 مہینے بعد قبلہ، 17 مہینے تک قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ادا کرتے رہے نمازیں، اور پھر قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، جو اصل قبلہ تھا اس کی طرف پھیرنے کا، اس کی تفصیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ کہ اب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے یعنی ان لوگوں میں سے، ما واللہم، کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو یعنی ان مسلمانوں کو، قبلتہم التی، ان کی اس قبلت سے، کانو، یہ تھے، علیہا، جس پر یعنی اس سے پہلے جس پر تھے یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف، اس سے کس چیز نے پھیرا؟ کل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کی ملکیت ہیں مشرق اور مغرب، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وکذالک، اور اسی طرح، جعلناکم، ہم نے بنایا تمہیں یعنی اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں بنایا، امتم وسطا، ایک درمیانی امت، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانوں کے درمیان واسطہ، ایک معتدل امت، لتکونوا، تاکہ تم بن جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر یعنی ان لوگوں پر، ویکون الرسول، اور ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ، یعنی حق پہنچانے کے گواہ بن جائیں کہ انہوں نے حق پہنچا دیا۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ التی، اس قبلے کو، کنتا، آپ تھے، علیہ، جس پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس قبلہ پر اب تک تھے ہجرت کے بعد سے، اس کو ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں مقرر کیا تھا، الا، سوائے اس کے، لنعلم، کہ ہم پرکھ لیں، ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کہ کون پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من ینقلب، اور کون پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں پر الٹا۔ یعنی یہ حکم اس لیے بھیجا، عارضی حکم اس لیے دیا، اور پھر اصل حکم کی طرف یہ سارا مرحلہ اس لیے کیا کہ پرکھا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ، اور اگرچہ تھی، لَكَبِيرَةً، یقیناً بھاری، یعنی قبلہ کی یہ تبدیلی یقیناً بھاری امر تھا، الا، سوائے، علی الذین، ان لوگوں پر، جنہیں ہدی اللہ، ہدایت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ،
ایسا لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں پر لرؤوف الرحیم ضرور شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ قد نرا یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہم دیکھتے رہے ہیں، تقلبا بار بار پلٹنا، بار بار اٹھنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم آنے کے انتظار میں بار بار چہرہ آسمان کی طرف، چہرہ اقدس آسمان کی طرف فرماتے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم کب آئے گا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو یقیناً ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاها جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی سمت کی طرف، بحیثو اور جہاں کہیں بحیثما اور جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فولو تو پھیر لیا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطورہ اسی کی سمت یعنی بیت اللہ کی سمت۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور یقیناً وہ لوگ جنہیں اوت الکتاب دی گئی تھی کتاب، لَيَعْلَمُونَ یقیناً وہ جانتے ہیں، اَنَّ الحق کو کہ بے شک یہی حق ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی ہی حق ہے، اصل بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، عما اس سے جو یعملون یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَلَئِن اور یقیناً اگر اتیتا آپ لے آئیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے پاس جنہیں اوت الکتاب دی گئی تھی کتاب، بکل آیتن تمام نشانیاں، ما تبعوا نہیں وہ پیروی کریں گے، یعنی پھر بھی وہ پیروی نہیں کریں گے قبلتک آپ کے اس قبلے کی، امانتا اور نہیں آپ بتابعن پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضهم اور نہیں پیروی کرنے والے ہیں، نہیں وہ پیروی کرنے والے ہیں، وما بعضهم بتابعن اور نہیں وہ پیروی کرنے والے ہیں، قبلۃ بعض ایک دوسرے کے قبلے کی، بعضهم لبعض ایک دوسرے کی۔ وَلَئِن اور یقیناً اگر اتبعتا تم نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، یعنی اے مخاطب، اے اس حکم کے سننے والے، اگر تم نے پیروی کی ان یہود کی خواہشات کی، من بعد ما بعد اس کے کہ جاءک آ چکا تمہارے پاس، من العلم یعنی علم حقیقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، انکا یقیناً تم اذن اس صورت میں لمن الظالمین اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کے اگر یہود کی پیروی اے عام آدمی تم کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہوگے۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے دی کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حق کو، کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ اور یقیناً فریقا منہم ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ بلا شبہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جبکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق کو یہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق من ربک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اے مخاطب یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن تو تم نہ ہو جانا، من الممترین ان شک کرنے والوں میں سے،
یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ یہ لوگ جو شک کر رہے ہیں ان میں سے تم شامل نہ ہو جانا۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہوتی ہے، ہوا مولیہا وہ رخ کرتا ہے جس کی طرف، فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ الخیرات بھلائیوں میں، بھلائی کے کاموں میں، اینما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے یاتی لے آئے گا بکم اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ جمیعا اکٹھا کرتے ہوئے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ ومن حیث خرجت اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو، اپنے چہرہ اقدس کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور یقیناً یہ للحق کو یقینی حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعملون اے لوگو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے یعنی سفر کے دوران، فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو تو پھیر لیا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی سمت، لئلا یکونا تاکہ نہ رہے للناس ان لوگوں کے لیے یعنی یہود کے لیے مشرکین کے لیے، علیکم تمہارے خلاف حجہ کوئی حجت کوئی اعتراض، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم تو تم نہ ڈرو ان سے، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، ولیتم اور اس لیے تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تمہارے اوپر یعنی دین کا اتمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ اور اس لیے تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا یعنی یہ نعمت کا اتمام ایسے ہی ہوگا جیسے ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیتوں کی، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب، والحکمہ اور حکمت دانائی، ویعلمکم اور وہ کچھ سکھاتا ہے تمہیں، ویعلمکم ما اور وہ کچھ سکھاتا ہے تمہیں جو لم تکونو نہیں تھے تم تعلمون جانتے، فاذکرونی بس تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ الحمدللہ یہاں آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا، آیت نمبر 142 سے لے کے 152 تک۔ اس سبق میں کل الفاظ کی تعداد تھی 273، لیکن نئے الفاظ کی تعداد صرف 40 تھی، یعنی 233 الفاظ وہ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جس طرح بار بار عرض کیا جاتا رہا ہے کہ دوہرائی کا سلسلہ جتنی اہتمام کے ساتھ جاری رکھا جائے گا، اتنا ہی پیچھے سیکھے ہوئے پڑھے ہوئے اسباق کے الفاظ ذہن میں پختہ رہیں گے۔ آج کی دوہرائی آیت نمبر 97 سے لے کے 112 تک ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کے سبق میں نئے الفاظ کی تعداد صرف 40 تھی، ان 40 الفاظ کے نتیجے میں 258 الفاظ مزید ہماری وکیبلری میں شامل ہوئے ہیں۔ ان کو ملا کے 37,166 یعنی 91,265 میں سے ہم 40.72 گویا 41% الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں، لیکن یعنی کور کر چکے ہیں قرآن حکیم کے کل الفاظ کا، جبکہ نئے الفاظ ہم نے صرف 883 سیکھے ہیں۔ 3,130 الفاظ ہم نے پڑھے، ان میں نئے الفاظ
25 اسباق میں 883 تھے۔ تو یہ الحمدللہ رب ذوالجلال کی توفیق اور رحمت سے ہم اگر مستقل مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن حکیم کی زبان سے اس طرح شناسا ہو جائیں گے کہ بغیر ترجمے والے قرآن پاک سے ہمیں تلاوت کرتے ہوئے اس کا مفہوم رحمت ربانی سے سمجھ آئے گا، اور پھر ہمارے اوپر وہ تجلیات نازل ہوں گی، ہمارے آنسو بھی نکلیں گے، ایمان بھی بڑھے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن حکیم سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم اور علم دین سیکھنے والوں کے لیے جو بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں اپنی رحمت و کرم سے، ان سب کا ہمیں حقدار بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔